سائیکالوجی میں میرا بہت انٹرسٹ ہے، میں نے کافی الحمدللہ پڑھی ہے، بلکہ ماسٹرز ہے میرا سائیکالوجی میں۔ تو اس میں پرسنالٹی سائیکالوجی ایک پورا کورس ہے کہ پرسنالٹی بنتی کیسے ہے، اس میں نکھار کیسے پیدا ہوتا ہے، کون سے فیکٹرز پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ سائیکالوجی کا آج کے گول ہے کہ انسان مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بہتر ہو جائے، ایک بہتر انسان بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری تھیوریز ایک سائڈ پہ، اور جو قرآنک کانسیپٹس میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو اللہ نے سمجھا دیا نا کہ تم ہو کیا۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ اوبویسلی وہی جانے گا، سورہ ملک کی آیت ہے۔ تو اللہ ہمارے بارے میں کیا بتاتے ہیں، انسان ہے کیا، انسان کی نیچر کیا ہے، اور اس سے میں ریلیٹ کروں گا سیلف ڈیولپمنٹ کو، کہ اب ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو سائیکلوجیکلی دیکھا جائے تو بہت اس پہ کام آج کل ہو رہا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے، سٹریس مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ کہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کیسے بزی رکھا جائے، کمیونیکیشن سکلز کیسے گرو کی، یہ سب سیلف ڈیولپمنٹ کے ٹاپکس ہیں۔ لیکن قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اتنا سمپلیفائی کر دیا نا اس چیز کو، کہ بس یہ کرو، دیٹس اٹ، یہ کرو تمہاری پرسنالٹی ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری سیلف ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو 3 نفس آج بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ شاید آپ کو پہلے بھی پتا ہو، لیکن یہ کہ ہم ان 3 نفس کو دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے سمجھنا ہے اور گرو کرنا ہے، یا کسی ایک آدھے کو کرب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ قیامہ میں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نفس لوامہ کا تذکرہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ نفس اور روح کیا ہے، یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں اگر بتاؤں، اس پہ خیر کافی ڈسکشن ڈیبیٹ موجود ہے اسکالرس کی، لیکن ان شارٹ یہ کہ نفس از دی سافٹ ویئر، روح از دی ہارڈ ویئر، ٹھیک ہے۔ نفس، ہمارے جو 3 نفس ہیں نا، یہ ہمارے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ کیمیکلز ہمارے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ ڈوپامین وہ پلیجر کا کیمیکل ہے، سیروٹونین وہ خوشی کا کیمیکل ہے، ٹھیک ہے، انڈورفین پین کا کیمیکل ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ریسرچ موجود ہے، ایسا ہی ہوگا، اللہ نے بنائے وہ کیمیکلز، لیکن ان سے بھی زیادہ جو نفس ہے نا، ہمارے 3 نفس، وہ ہمارے حرکات و سکنات و بیہیویئر اور سوچ اور ایکشنز کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے نفس لوامہ، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ ایک بہت ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن ہے میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، قیامت والے دن کی، یوم القیامہ، ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کی ٹرانسلیشن ہے ملامت کرنے والا نفس، ٹھیک ہے، ملامت، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں ضمیر۔ یہ آپ کا پہلا نفس ہے، اور یہ آپ سب کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے ہمیں، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شمس میں بتایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک ہے، کہ انسان کو ہم نے بنایا اور پھر اسے نیکی اور برائی کی پہچان دے دی۔ یہ بہانہ کوئی نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ نیک کام ہے، یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ برائی ہے، ٹھیک ہے۔ جنگل میں رہنے والے جن تک آج تک کچھ نہیں پہنچا، انہیں بھی پتہ ہے نیکی کیا اور برائی کیا ہے، انہیں بھی خدا کا تصور ہے، کیونکہ وہ اللہ نے آپ کے اندر سافٹ ویئر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جب یہ سافٹ ویئر پہ وائرس آ جائے، جب یہ مسخ ہو جائے، نفس اللوامہ، کیونکہ دیر از اے ریزن کہ جو ڈرگز بیچتے ہیں ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، تو ان کا تو ضمیر مارا ہوا ہے نا، تبھی بیچتے ہیں، انہیں نہیں پتہ زندگیاں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گے سارے۔ یہ پون انڈسٹری والے ضمیر مرا ہوا ہے، فارغ، ٹھیک ہے، وہ انہیں کیا ہے، جو مرضی کرے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوں، انہیں کیا، انہیں تو پیسہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، بلین آف ڈالرز۔ تو یہ جب مسخ ہو جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے، نفس لوامہ، ٹھیک ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ ہمارے اندر سے آواز اٹھتی ہے، نہیں یہ کام غلط ہے، نہیں یہ کام نہ کرو۔ تو ہمارا پہلا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو گرو کیسے کرنا ہے، اس نفس کو ہم نے گرو کرنا ہے۔ اس کو جتنا آپ گرو کریں گے نا، یقین کریں یہ نفس آپ کو چیک میں رکھے گا۔ یہ وہ نفس ہے جو فجر پہ آپ کو اٹھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ بلڈ ہوا ہوا ہے، بہت اچھا بلڈ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ویک ہے تو پھر اس کی ورکنگ سلو ہوگی، اس کا سافٹ ویئر اگر ویک ہے، رائٹ۔ یہ وہ نفس ہے جو آپ کو حق بولنے پہ مجبور کر دے گا، ٹھیک ہے، جو آپ سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ کام کرا لے گا۔ تو انبیاء کا یہ نفس بہت اوپر تھا، صحابہ کا یہ نفس بہت اوپر تھا، نفس لوامہ، ٹھیک ہے۔ تو
اس کو اب گرو کیسے کرنا ہے پریکٹیکلی ہم بیٹھ کے نا سوچتے بھی ہیں، اور آپ لوگ بلکہ میں چاہوں گا جیسے میں نے بھی موبائل نکالا ہوا ہے اس طرح موبائل پہ نوٹس ہم لیں گے ابھی انشاءاللہ۔ دیکھیں نفس لوامہ گرو ہوتا ہے سب سے پہلے ایسا لٹریچر پڑھنے سے جس میں ملامت ہو رہی ہے، اور دنیا میں ملامت والا سب سے بہترین لٹریچر کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن سے بڑی کتاب تو نہیں آ سکتی نا ملامت والی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے پلان بنائیں کہ میں نے ڈیلی کتنی آیات پڑھنی ہے قرآن کی۔ اگر آپ کو ملامت والی سورہ مجھ سے پوچھنی ہے تو وہ 30واں پارہ ہے، 30واں پارہ فل آف ملامت ہے، ٹھیک ہے؟ گول ابھی سے بنا لیں کہ میں نے روزانہ 5 آیات 10 آیات، لیکن وہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ پریکٹیکل ایکشن سے زندگی چینج ہوتی ہے، صرف لیکچر سن کے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم پریکٹیکل ایکشنز کی بات کر رہے ہیں۔ تو گول یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، قرآن نہیں مس ہوگا، ڈیلی اس کی جو ہے نا میں نے تلاوت کرنی ہے۔ اور ریئلسٹک گولز بنائیں، ہم نہیں کہہ رہے سورہ البقرہ ڈیلی پڑھیں، ہم کہہ رہے ہیں 5 آیات پڑھیں 10 آیات پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ، اور 30واں پارہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پہلا ٹاسک کرنے کا، قرآن کے ساتھ جڑیں، نفس لوامہ گرو ہوگا۔ جب وہ ہیوی پاورفل ہو جائے گا وہ نفس، آپ دیکھیں آپ کیا کیا کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا کرنے والا کام ایسا لٹریچر، دیکھیں جیسے دارالاسلام کی کتابیں ہیں، دعاؤں کے اوپر ہے، دعاؤں کی قبولیت کی سٹوریز، اس پہ ایک کتاب ہے کہ لوگوں کی کیسی کیسی دعائیں قبول ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ کہ بندے کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے۔ پھر ایک وہاں پہ کتاب ہے کہ سٹوریز آف ریپینٹنس، ایسے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ اللہ نے کن کن لوگوں کو معاف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ لوگوں نے رجوع کیسے کیا، اللہ سے معافی کیسے مانگی، یہ ملامت ہوگی آپ کی۔ اسی طرح صحابہ کی سٹوریز ہیں۔ تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ ملامت والی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اوکے؟ اس کا پریکٹیکل سلوشن جو آپ کا سوشل میڈیا کے، سب سے زیادہ ٹائم ہم سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، جو مرضی کر لیں یہ عادت نہیں چھوٹنے والی، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کلین کر لیں، ایسے پیجز جوائن کر لیں جو ریمائنڈرز والے، وزڈم والے پیجز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کلین اپ کریں اپنے سوشل میڈیا کو، فضول چیزیں ختم اور پروڈکٹیو چیزیں آ رہی، نظر ہی وہ چیز آ رہی، ریمائنڈر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث، صحابہ کے کوٹس، انسٹا پہ اتنے کمال پیجز ہیں، صحابہ کوٹس ایک پیج ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اسلامک ریمائنڈرز ایک پیج ہے، یوتھ کلب کے پیجز ہیں، اسی طرح فیس بک، یوٹیوب پہ آپ کے شارٹس ہی وہ آئیں سامنے جو ریمائنڈر ہے، اچھا نالج ہے۔ دیکھیں میرے شارٹس اگر میں آپ کو کبھی دکھاؤں کیا آئے گا اس میں، آپ کو پتا ہے نا الگوریدمز ہوتے ہیں، جو آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہی پھر شارٹس آتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ میرے شارٹس میں یا کوئی اسلامک ریمائنڈر آ رہا ہے 30 سیکنڈ کا، آج کل بڑے اچھے اچھے شارٹس بن رہے ہیں، یا کوئی ڈیبیٹ کا پارٹ آ رہا ہے، کوئی فیمنزم پہ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ میں نے وہ دیکھی بہت ہے ان کے شارٹس، یا یہ کہ وہ آپ نے یو کے میں آرگنائزیشنز ہیں، حمزہ's ڈین ایک چینل ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 30 سیکنڈ کے آنسرز وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے 1 on 1، ٹھیک ہے نا؟ انگریزوں کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ، وہ آ رہا ہے۔ ایسٹرو فزکس کی باتیں آ رہی ہیں انٹرسٹنگ، 30 سیکنڈ کی، گلیکسیز کی، ٹائم ٹریول کی، اسی طرح ماشاءاللہ فلسافیکل چیزیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اوور دا ٹائم میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہی ہے، تو اب یہ آتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ شارٹس آتے ہی ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں کام کرنے والا کہ وہ چیز ہی آپ کے سامنے وہ ہو جو اس نفس کو گرو کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا ایک اور پریکٹیکل سلوشن ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو ملامت کرنے والے لوگ، جیسے یہ لیکچر، اس کو مسٹ بنا لیں۔ دیکھیں ایسے لیکچرز میں آیا کریں، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن چل کر آنا یہ ایک اسپیشل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کو جیسچر ہے۔ میرا دوست ایئرپورٹ پہ آئے امریکہ سے، میں اسے کہوں کریم پہ آ سکتا ہے، اوبر کرا آ جائے گا، لیکن جب میں خود پہنچ جاؤں پھول لے کے تو یہ ایک جیسچر ہے۔ تو یہ اللہ کو جیسچر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں آ گیا ہوں، چل کر آیا ہوں، محنت کر کے آیا ہوں، اور ایسی محفلوں پہ میں برکت ہوتی، چاہے کچھ سمجھ آئے نہ آئے، چاہے بورنگ ہو، چاہے سلو ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی، لیکن ایسی محفل میں صرف آنے سے یہ نفس بوسٹ ہوتا ہے، یہ اس کی خوراک ہے، ایسی محفلیں نفس لوامہ کی، ٹھیک ہے؟ اور مسجد کے ساتھ کنیکٹ ہو، نفس لوامہ بہت گرو کرتا ہے مسجد کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ انکریج کیا ہے کہ بیٹھو، ذکر کرو، انرجی لو، اس جگہ کی مسجد کی انرجی لو، بیٹھ جائے کریں وہاں پہ، 5 منٹ بیٹھ جائے کریں، 10 منٹ نماز کے بعد انرجی لیں، ذکر کریں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پڑھ لیا کریں۔ تو یہ ریئلسٹک گولز آپ کو بنانے پڑیں گے اس نفس کو جو ہے نا وہ گرو کرنے کے لیے۔
تو ایسے لوگوں میں بیٹھیں, ایسی گیدرنگز میں جائیں جہاں نفس لوامہ جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے. دوسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ, اور اس کا تذکرہ سورہ فجر میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہتے ہیں کہ اے نفس جو مطمئن ہے, جو سیلف سیٹسفائیڈ ہے, اور اس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جو ہر انسان پا سکتا ہے. علامہ محمد اقبال کے مطابق وہ خودی کا کانسیپٹ ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک. خودی, سیلف ایکچولائزیشن اور نفس مطمئنہ میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جب بندہ دنیا کی پریشانیوں سے بری ہو جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایبراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس نے پورا پیرامڈ ہائرارکی آف نیڈ سے وہ سیلف ایکچولائزیشن سمجھائی. اس نے کہا سب سے پہلے انسان کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, سیکس ہے, سلیپ ہے, ہنگر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی کچھ لو اینڈ سیلف اسٹیم کی نیڈز ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. پھر بلونگنگنیس, پھر سیلف اسٹیم, یعنی وہ چاہتا ہے اس کی ایک شناخت ہو, وہ سوسائٹی کو کچھ ان پٹ دے, اسے لو چاہیے, اسے آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے, یہ بھی ہو جاتی ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ آ جاتا ہے, یعنی وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, بری ہو جاتا ہے دنیا کی پریشانیوں سے, اور وہ بہت بڑا کام کوئی کر جاتا ہے. اس کی مثالیں وہ لیڈرز سے دیتا ہے, مدر ٹیریسا ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ابراہم لنکن ہو گیا, اس کی مثال دیتا ہے کہ کتنا بڑا وہ کام کر گیا. لیکن خیر ہم تو انبیاء کی مثالیں دیتے ہیں. انبیاء تو بغیر بیسک نیڈز کے سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے. وہ تو کہتا ہے پہلے بیسک نیڈز پوری ہوں گی پھر آپ اوپر آئیں گے. انبیاء کی تو بیسک نیڈز بھی پوری نہیں تھی, کھانے کو نہیں ہوتا تھا کئی دن, ٹھیک ہے نا. تو اس کے باوجود وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے, کیوں؟ اللہ کو پہچان گئے تھے, they knew who Allah is, ٹھیک ہے. تو نفس مطمئنہ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں سیلف ایکچولائزیشن وہ کیسے گرو ہوگا, اس پہ اب پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا, مطمئن ورڈ تو آپ کو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اطمینان, ٹھیک ہے, ایسے کام جس سے اطمینان آئے. سائیکلوجیکلی پروون ہے کہ ڈپریشن سے اگر آپ نے نکلنا ہے نا, اور انگزائٹی سے, تو آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں. یہ اس پہ تو اب سائیکالوجی بہت بات کر رہی ہے. گریٹیٹیوڈ پورا چیپٹر پڑھا ہے میں نے, گریٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں نا, شکر گزاری. گریٹیٹیوڈ پازیٹیو سائیکالوجی میں نے پورا چیپٹر پڑھا. اس میں انہوں نے ریسرچز کوٹ کی ہیں کہ وہ لوگ جن کو گریٹیٹیوڈ کی عادت ہوتی ہے, شکر گزاری کی اور دوسروں کی مدد کرنے کی, کیونکہ گریٹیٹیوڈ والے لوگ جو ہے نا وہ اپریشیٹیو بھی ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو تھینک یو بھی بولیں گے, جزاک اللہ بھی بولیں گے, گریٹیٹیوڈ شو کریں گے, ٹھیک ہے. وہ اللہ کو گریٹیٹیوڈ شو کریں گے. پھر یہ کہ وہ دوسروں کے لیے نرم ہوں گے, گریٹیٹیوڈ ہے نا. تو ان کے برین کی ویوز کو, ڈیلٹا ویوز, الفا ویوز, بیٹا ویوز, یہ برین کی ویوز ہوتی ہیں, ان کو اسٹڈی کیا گیا تو وہ بہت ہائی تھیں. جتنی یہ ویوز ہائی ہوتی ہیں اس کا مطلب آپ کی تھنکنگ اچھی ہے, آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی اچھی ہے, آپ سمجھدار ہیں, یہ مطلب ہے ان شارٹ اس کا. تو ان کی وہ بہت ہائی تھیں. کن لوگوں کی؟ جن کو گریٹیٹیوڈ کرنے کی بہت عادت ہے, وہ انہوں نے ٹریک آؤٹ کیے, ٹھیک ہے, جو بھی کیا ہوگا جیسے بھی. تو یہ تو اب سائنس پروو کر رہی ہے کہ آپ نے ڈپریشن سے نکلنا ہے, انگزائٹی سے نکلنا ہے, تو دوسروں کی مدد کریں. لاسٹ ایئر میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی, اور وہ بھی ماشاءاللہ دائی ہیں. وہ ایک ڈپریشن سے گزر رہے تھے, بہت بڑی ڈپریشن سے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اسے ڈپریس کر دیتا. تو انہوں نے خود اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میں سیلاب جب آیا تھا, لاسٹ سیلاب آیا تھا نا, میں گھر سے نکلا اور سیلاب زدگان کی میں نے مدد کی, کمفرٹ زون سے نکل کے, اور میری ڈپریشن کیور ہو گئی, ڈپریشن ختم ہو گئی. اس لیے پریکٹیکل ایکشن لیں, دوسروں کی مدد. اب ظاہر ہے ہر کوئی نہیں جا سکتا شہر چھوڑ کے باہر, تو اپنے ارد گرد ایونیوز ڈھونڈ لیں, کمیونٹی سروس کی, سوشل ویلفیئر کی, ٹھیک ہے, ایسی آرگنائزیشنز, یا خود شروع کر دیں. ڈونٹ ویٹ فار این آرگنائزیشن, اپنا گروپ بنا لیں محلے کا. جس طرح سائیکلنگ اکٹھے کرتے ہیں, بیڈمنٹن اکٹھے کرتے ہیں, فٹ بال اکٹھے کھیلتے ہیں, تو سنڈے کے سنڈے کیوں نہیں چلڈرن ہاسپٹل بھی تو جایا جا سکتا ہے گروپ بنا کے, ٹھیک ہے. وہاں کینسر پیشنٹس دیکھیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, آپ کا تزکیہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ خود بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر گروپ بنا لیں محلے کا, چلیں جی دیگ پکواتے ہیں,
سب پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ دیں, دیگ پکوائیں سیونگ کر کے, وہ دیگ سے خود غریبوں کو کھانا ڈال کے دیں. آپ دیکھیں آپ کا نفس مطمئنہ کہاں جاتا ہے, کتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹیکل کام ہے, اس لیے ویٹ کسی کا نہ کریں, خود اپنے گروپس بنا لیں یا خود کرنا شروع کر دیں ان چیزوں کو, اور اس سے ڈپریشن اور انگزائٹی کیور ہو جاتی ہے. یہ سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ نے بتایا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ, کہ اے نبی تمہیں غنی کیا اللہ نے, تم جب یتیم تھے تمہاری حفاظت کی, کفالت کی اللہ نے, تم ہدایت تلاش کر رہے تھے, فہدیٰ اللہ نے ہدایت دے دی. اس لیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اس لیے یتیم کی کفالت یا یتیم کی مدد اور مسکین کو کھانا کھلاؤ اور مسکین اور غریب کی مدد کرو. تو دیکھیں یہ سلوشن ہے ڈپریشن سے نکلنے کا. ٹھیک ہے, نفس مطمئنہ آپ کا جتنا بڑا ہوگا, آپ یہ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس, یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی, بہت پیچھے رہ جائیں گی. گوروں کے پاس جو ہے نا, اب وہ تو سائنس کے تھرو پروف کر رہے ہیں گورے, ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. دیکھیں اپنے ماں باپ کی مدد کریں پریکٹیکلی. لاسٹ ٹائم کب آپ نے اپنے فادر کو دوائی کھلائی تھی یا مدر کو دوائی کھلائی تھی, یا پوچھا تھا آپ کیا دوائیاں کھا رہے ہیں آج کل؟ ہر ایک کے پیرنٹس کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر کی ہو سکتی ہے, کسی اور چیز کی ہو سکتی ہے. ہمارا تو کنسرن ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, ہمارا کنسرن یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم تو صرف اس نظر سے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیں ماں باپ کی مدد کریں, آپ خوش رہیں گے, آپ کا یہ نفس گرو کرے گا. اپنے سبلنگز کی مدد کریں, ہیلپنگ ہینڈ بنیں, محلے میں ہیلپنگ ہینڈ بنیں. میں نے سب سے زیادہ خوش زندگی میں ان لوگوں کو دیکھا جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اور پھر جس طرح کا آپ لائف گزاریں گے اسی طرح کی موت آئے گی. میرے ایک دوست تھے عمیر بھائی, یوتھ کلب کے سوشل ویلفیئر کے ہیڈ تھے. اب بلال ہیں, بلال عزیز پتہ ہے نا, پہلے عمیر بھائی تھے, فوت ہو گئے 2015 میں, فوت ہو گئے 2014 میں فوت ہو گئے. کس طرح فوت ہوئے؟ ایکسیڈنٹ ہوا. ماشاءاللہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان سے زیادہ ہیلپ فل بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. وہ انسان تھا کہ اگر ہم انہیں رات 2 بجے بھی کال کر کے کہیں بلائیں نا, پہنچ جاتے تھے مدد کرنے کے. ان کو کیا پروجیکٹس تھے وہ خود ذمہ لیے تھے انہوں نے. بیوائیں جو تھی ان کو تلاش کیا انہوں نے, ریسرچ کی, جو حقدار بیوائیں ان کو وہ راشن پہنچاتے تھے ماہانہ ماشاءاللہ. اور یوتھ کلب اس میں سپورٹ کرتا تھا, ڈونیشن وغیرہ. یہ پروجیکٹ لیڈ کر رہے تھے. افطاری پروجیکٹ لیڈ کر رہے تھے رمضان میں یوتھ کلب کا ماشاءاللہ. علماء, غریب علماء, آپ کو پتہ ہے علماء بیچارے ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی. ٹھیک ہے نا, بہت وہ نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ تنخواہ, تو وہ بھی ان کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے. نیک لوگ ہیں, محنت کر رہے ہیں, دنیا کو ظاہر ہے انہوں نے ہماری طرح تو نہیں ہے وہ اتنا زیادہ کما رہے کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے, تو ان کی لسٹ ان کے پاس, ان کو کوئی فریج دلوا دیا, کسی کوئی ہیلپ بغیر کسی اس کے نام لیے بغیر یا بغیر. ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ان کی وائف بتاتی ہیں فجر کے ٹائم قرآن پڑھ کے نکلے, روزے کی حالت میں, رمضان میں فوت ہوئے. فجر کے ٹائم روزہ رکھ کے قرآن پڑھ کے گھر سے نکلے, جیب میں پیسے تھے 60,000 جو بیواؤں تک پہنچانے تھے. ٹھیک ہے, انہیں پیسے دینے تھے کہ راشن خرید لیں, اور اس حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے. اس حالت میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آن سپاٹ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور ہمیں 7-1 بجے پتہ لگتا ہے, صبح 7 بجے, کہ ان کی آن سپاٹ ڈیتھ ہو گئی. بہرحال, اور جب میں ان کے جنازے پہ جاتا ہوں تو میں نے آج تک کسی بندے کا جنازہ ایسا نہیں دیکھا. لوگ باقاعدہ مقابلہ بازی کر رہے تھے, لڑ رہے تھے آپس میں کہ کندھا میں نے دینا. ٹھیک ہے, اتنے علماء میں نے وہاں دیکھے, پتہ نہیں کون کہاں سے آیا ہوا تھا. کوئی کہہ رہا تھا انہوں نے میری یہ مدد کی, کوئی کہتا انہوں نے میری یہ مدد کی, کوئی کہتا یہ. نئے لوگ, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. سب کہہ رہے تھے انہوں نے تو میری یہ مدد کی تھی فلانے ٹائم پہ, انہوں نے تو میری یہ مدد کی تھی. آپ سوچیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے بشارت دے دی اس انسان کے بارے میں کہ یہ بندہ پار ہے, اس کو میں نے جنت میں ہی انشاءاللہ جانا. ہم دعا بھی کرتے ہیں, لیکن یہ خوشخبری ہوتی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ لوگوں کی محبت جنازے کے ٹائم پہ اسپیشلی وہ ایک بشارت ہے. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ ایک عالم دین نے پڑھایا اور وہ بڑا روئے. جنازے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا, نماز جنازہ, ایک سائلنٹ اور ایک میں دعا اونچی کی جاتی ہے. تو وہ انہوں نے پڑھایا, اونچی دعا کی انہوں نے, اور اتنی لمبی دعا انہوں نے کی اور دل سے کی, کیونکہ ان کی بھی وہ بہت مدد کرتے تھے, ان اسکالر کی, بہت نیک آدمی.
اور بڑا روئے، وہ بڑا رہے، اور ماشاءاللہ یہ کہ پیچھے لوگ بہت رو رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ جو ان سے صرف ایک بار ملاقات کی ہوئی ہے وہ جنازے پہ آئے ہوئے ٹائم نکال کے. اور وہ جولائی تھا، روزے جولائی کے، یاد ہے آپ کو 2014 میں جولائی کے روزے تھے، ٹھیک ہے، جولائی کے مہینے میں روزے کی حالت میں جنازے پہ آ جانا دوپہر کے ٹائم، کیونکہ ہم نے فوراً دفنانا تھا تو شام تک مغرب سے پہلے پہلے انہیں دفنانا تھا. ہماری کوشش تھی روزے کی حالت میں ہی دفنا دیں تاکہ انشاءاللہ وہاں جا کے افطار کریں، ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اللہ نے ان کو دوست ایسے دیے، میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ یہ کہ میرے ساتھ بہت کلوز تھے، لیکن وائسی بردرز، یہ ربیع اللہ، ذیشان خالد بھائی، یہ سب ہم سب ان کے ساتھ اٹیچ تھے. ایسے آگے بڑھ بڑھ کے ان کے لیے مطلب کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، یا ان کا کوئی کسی نے قرض لیا ہوا ہے، وہ کسی سے پوچھا ہاں جی کتنا لیا انہوں نے، میں دیتا ہوں، بس ان کو نہ پکڑیے گا نہ قیامت والے دن. پھر ان کی قبر کا انتظام اتنا زبردست سنت کے مطابق، پھر جو ہے نا وہ لوگوں کو انفارم کرنا. یعنی دیکھیں جو بندہ مخلص ہے نا، دوسروں کی مدد، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کی بھی مدد اس سے کراتا. تو یہ جیتا جاگتا میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ جس بندے نے لوگوں کی مدد کی ہے نا، آپ یقین کریں کہ وہ بندہ، اس کو ایک تو موت بھی بڑی اچھی آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی محبت، لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے. ابھی تک دیکھیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سلیبریٹیز کو کون یاد کرتا ہے؟ مر گئے نیا آ گیا، مر گئی نئی آ گئی، ٹھیک ہے. رونالڈو میرے دور میں مطلب دنیا کا بیسٹ فٹ بالر تھا، کرسچیانو رونالڈو نہیں، برازیل والا، پتہ آپ کو اس کا اب کیا ہے؟ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس دور میں وہ خدا بنا ہوا تھا، اب اسے کہتے ہیں ہی از جسٹ اے فیٹ مین رومنگ ان دا اسٹریٹس آف برازیل، ٹھیک ہے. یہ کرتی ہے دنیا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. جب آپ سلیبریٹی یا اس طرح کے بنتے ہیں تو دنیا تو بھول جاتی، بلکہ دنیا باقاعدہ آپ کو مذاق بھی اڑاتی ہے، لیکن ہمیشہ دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنے اندر سے نکلیں. ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہی اپنے اندر رہنا، ہر وقت اپنا سوچتے رہنا، ہر وقت سیلف ایبزارب رہنا، اس سے ڈپریشن ہی ہوگی اور کیا ہوگا. اس لیے نکلیں باہر، دیکھیں کہ میں کیا دے سکتا ہوں. بھائی میری طرف سے تو کسی کو تکلیف نہیں آ رہی، میں کیا آسانی کر سکتا ہوں، جتنا بھی کر سکتا ہوں. پیرنٹس کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہوں، بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں آسانی پیدا، محلے والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اصل میں کام ہے کرنے والے، اور اس سے نفس مطمئنہ جو ہے وہ گرو ہوگا. تو میں نے آپ کو پریکٹیکل سلوشن دے دیا ہے. کسی آرگنائزیشن کا ویٹ نہ کریں، خود بنائیں. محلے کے بچوں کو، لڑکوں کو اکٹھا کر لیں، چلو جی چلو کرکٹ کھیلنی ہے، ہاں کرکٹ کے بعد نا پھر دیگ ڈسٹریبیوٹ کرنے چلتے ہیں انہیں غریبوں کو، ٹھیک ہے جی. وہ ایریاز ڈھونڈ لیں، اسلام ایریاز، ٹھیک ہے، جائیں بائک پہ جائیں، جیسے بھی جائیں، خود ڈال کے جو ہے نا وہ دیں. آپ دیکھیں آپ کا خوشی کا لیول. اکیلے بھی کر سکتے ہیں. اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکٹ منی تھوڑی سی سیو کی، ہفتے میں ایک بار 10 بریانی کے پیکٹ خرید لیے، 200 کی مل جاتی، 250 کی بریانی، 2500 لگیں گے. وہ بریانی ڈھونڈیں، غریب کو بیٹھا ہوا ہے، مسکین کو بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو دے دیں چپ کر کے. ایسے دیں کہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ لگے. ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے. تو دیکھیں ہو سکتا ہے، بات صرف یہ ہے کہ کرنے والی چیز. تو اس پہ بہت آپ غور کریں. نفس مطمئنہ کو گرو کریں گے تو یقین کیجئے کہ اللہ ول کم بائی یور سائڈ. یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے اس کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اس سے بہتر، کس سے بہتر، کہ میں اپنی مسجد میں، کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں 30 دن رمضان میں اعتکاف کروں. اس سے بڑی تو سعادت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس سے بھی بہتر ایک چیز بتا دی اللہ کے نبی نے کہا میرے لیے اس سے بہتر کہ میں 30 دن اعتکاف کروں اپنی مسجد میں رمضان میں، وہ یہ ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بیچارے بھائی کی مدد کروں. دس از دی امپیکٹ، ٹھیک ہے، کسی کی مدد. اب اس کو آپ یونیورسٹی اسکول لیول پہ بھی پریکٹس کریں، نفس مطمئنہ کو گرو کرنا. کیسے؟ وہ بچہ، ٹھیک ہے، جو بلی ہو رہا ہے اس کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے، جس کو دھتکارا جا رہا ہے تھوڑا سا سٹینڈ لیں اس کے لیے، اس کو ذرا تھپکی دیں، اس کو موٹیویٹ کریں. پتہ نہیں کس کی لائف بن جائے آپ کی وجہ سے. کئی لوگ ہیں ان کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے کہ وہ بوسٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ بندہ بنے، وہ ذریعہ بنے.
ٹھیک ہے, کسی کو بوسٹ کرنے کا. تو اس کو پریکٹس کریں آپ یونیورسٹی لیول پہ. ٹیچرز کے لیے آسانی کریٹ کریں, ٹیچرز کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ بھی کریں. ٹیچرز کو کہیں لائیں میں اٹھا دوں آپ کی یہ جو ہے کاپیز آپ نے پکڑی ہوئی ہیں, تو وائی ناٹ. ٹیچرز کی اس طرح سے بھی جو ہے نا وہ ہیلپ کی پانی دے دیں, کسی کو پانی پلا دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں, جتنا آپ ان میں انوالوڈ ہوں گے آپ کا نفس مطمئنہ انشاءاللہ اتنا اچھا ہوگا. پرانے لوگ جو تھے نا ان کے 2 نفس ویسے ہی بہت اوپر تھے, کیونکہ وہ نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ تھے, چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے, جلدی سو جاتے تھے, ایک دوسرے کی مدد. آپ نے گاؤں کا ماحول دیکھا نا, کتنی مدد کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی. یعنی کوئی دروازے پہ آ جائے کچھ بھی مانگ لے وہ دے دیتے بغیر شک کیے کہ یہ کوئی 2 نمبر. اب تو شہر کے ظاہر ہے 2 نمبری بہت ہوگی, ہمیں ڈر لگتا ہے مدد کرتے ہوئے کسی کی, لیکن وی نیڈ ٹو برنگ بیک دیٹ کلچر اگین. ہمیں نیچر کی طرف واپس جانا ہے, ٹھیک ہے, صرف خالصتاً اللہ کے لیے کریں. تو میں نے آپ کو ٹپس دے دیں, آپ اپنے محلے میں کر سکتے ہیں, انڈیویجولی کر سکتے ہیں, ٹیم بنا کے کر سکتے ہیں, گھر میں کر سکتے ہیں. پیرنٹس کے لیے ایز کریٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں. کم از کم اگر کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے تو مشکل بھی نہ کھڑی کریں. پھر دیکھیے کہ آپ لوگ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جو یہ کام کرے. یونیورسٹی لیول پہ کر سکتے ہیں, اسکول لیول پہ کر سکتے ہیں, کسی کا کوئی بھلا ہو جائے, کوئی سوسائٹی بنا دیں, ٹھیک ہے نا, کوئی اچھی ایکٹیویٹی کرا دیں اسکول میں, تو زبردست. آپ کو یہاں سے خوشی اٹھے گی کہ یار میں نے کچھ کیا ہے, کچھ کیا ہے میں نے. یوتھ جو ہے نا وہ میوزک کانسرٹ کے لیے راتیں جاگ رہے ہیں, صرف ایک سرٹیفکیٹ کے لیے کہ جی اس سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ مینجمنٹ یا سیکورٹی ٹیم کا حصہ تھا. کیا فائدہ اس سرٹیفکیٹ کا, ٹھیک ہے, نہ سکون ملا, نہ کوئی تسلی ملی, اور سرٹیفکیٹ آ گیا جی کہ میں نے یہ کیا تھا. اس سے بہت بہتر ہے کہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی کرائیں, پھر دیکھیں خوشی اٹھے گی کہ یار میں نے کچھ کیا ہے, بچوں کے لیے کچھ کیا ہے, کلاس فیلوز کے لیے میں نے کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے نفس مطمئنہ کی گروتھ, اس کو آپ ذرا غور کریں, ٹھیک ہے. تیسرا اینڈ ویری ڈینجرس نفس, اس کو ہم نے کرب کرنا ہے, وہ ہے نفس امارہ. اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ یوسف. یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں, بے شک نفس امارہ, اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں, بسو, یہ برائی کی طرف اکساتا ہے. اب یہ ہمارا چیلنج ہے. دیکھیں اللہ نے ٹیسٹ تو لینا ہے, ہر انسان کے اندر ایک ڈارکنس موجود ہے, اوکے, وہ نفس امارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پارٹ تو نکال لیا تھا اللہ نے, جب 4 سال کے تھے تو وہ ہارٹ دھویا گیا ان کا, ٹھیک, وہ سپاٹ جو تھا بلیک سپاٹ نکال لیا گیا. پھر معراج کے سفر سے پہلے بھی ہارٹ دھویا گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ بیسٹ ایگزامپل. لیکن یہ کہ ہر انسان کے ساتھ کرین بھی ہے. کرین ایک شیطان ہوتا ہے, جن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہے گا, وسوسے ڈالے گا, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو تنگ کرے گا, بڑا کچھ ہے. وہ کرین آپ کے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے ہمت کر کے, جب وہ یہ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے, اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہے, لیکن میں نے تو اسے مسلمان کر لیا, اب تو مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کرین ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, تو مسلمان کر لیا. لیکن ہم تو نہیں, ظاہر ہے ہمارا تو وہ لیول نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو وہ ہے. اسی طرح نفس امارہ ہمارے ساتھ ہے. نفس امارہ جو ہے نا, یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نیکی سے زیادہ نا ایول اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو. اس کی دلیل یہ ہے, اگر یہ نفس گرو ہوا, آپ نے نوٹ کیا کہ کسی محفل میں 100 اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایک بری بات ہو تو وہاں کان چلا جاتا ہے فوراً. میڈیا اس نفس کا استعمال کرتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹریگر کس فریکوینسی پہ میسج بھیجنا ہے کہ اس والے نفس کو ہم نے ٹریگر کرنا ہے, ٹھیک ہے. موویز میں ایسے سینز ہوں گے جن کا کوئی تعلق نہیں مووی سے, لیکن وہ نفس امارہ کو میسج بھیجا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کیمرہ نیچے سے آ رہا ہے, ایک عورت سکرٹ میں بیٹھی ہے, اس کی ٹانگیں دکھائی جا رہی ہیں, لیکن عورت کا رول بھی کوئی نہیں, تعلق بھی کوئی نہیں, اور آگے ہیرو کو دکھانا ٹرین کے سین میں. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. کیا اس سین کا مقصد ہے؟ مقصد وہی ہے کہ اس کو ٹریگر کریں, بس, ٹھیک ہے, سبلیمنل میسج ہے. کسی دور میں کراہت آتی تھی ویلنز کو دیکھ کے, میرے دور میں. آج کے ویلن جان ابراہم, عامر خان, رتھک روشن, بائکر بوائز, ٹھیک ہے نا, لمبے بال, باڈی, 6 ایبس. تو یہ کیا ہے؟ جوکر. بیٹ مین سے زیادہ جوکر سے لوگ انسپائرڈ ہیں جی, جوکر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, بیٹ مین کو نہیں. 1 نمبر کا سائیکو کیس, سائیکوٹک, ٹھیک ہے نا, اس پہ پوری سٹوری بنا دی کہ وہ جوکر بنا گیا. یعنی ویلنز کے ساتھ ایمپتھائز کرنا سکھایا جا رہا ہے.
یہ ہے اصل میں الومیناٹی ایجنڈا، ٹو بی آنیسٹ سیٹنزم کا ایجنڈا، ٹھیک ہے، کہ برائی کو ہم نے اتنا عام کر دینا ہے کہ لوگ نیکی والے لوگوں کا مذاق اڑائیں، ان کو زیرو سمجھیں، ان کو ڈم سمجھیں، ٹھیک ہے نا، انہیں کچھ بھی نہ سمجھیں، اور یہ جو ویلنز ہیں نا ان کو لوگ جو ہے نا وہ بہت کول سمجھیں، اور وہ ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ ذہنیت بن چکی ہے ہماری یوتھ کی، یہ ایسے نہیں ہوا، یہ باقاعدہ سبلیمنل سائیکالوجی کے تھرو ان کی ذہن سازی کی گئی اوور دا ایئرز۔ شرابی، کبابی، وومنائزر، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ آئرن مین جو ہے وہ یہ جو ہے اس کا مارول کا کرے آئرن مین ہی ہے نا، وہ پلے بوائے ایک نمبر کا وومنائزر، ٹھیک ہے، جو اسے جیمز بانڈ جدھر جاتا ہے وہ ادھر جا کے جو ہے نا وہ ایک بچی پھنساتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے بعد ہیلو ہائی کر کے بائے، ٹھیک ہے، اور وہ زنا کر کے بائے۔ یعنی دیکھیں کریکٹر کیسے، اور وہ ہیرو ہے جیمز بانڈ جو ہے نا وہ چیتا ہے، اسی طرح یہ آئرن مین چیتا ہے، وہ فرق نہیں پڑ رہا، وہ زنا کر رہا ہے، وہ پلے بوائے ہے، ٹھیک ہے، یہ سبلیمنل میسج ہے کہ کوئی بات نہیں، زنا کر کے بھی آپ ہیرو بن سکتے، یہی تو میسج ہے کہ ایزی لیں اس بات کو، اٹس اوکے، نو ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے حرام ریلیشنز، تو یہ ہمارے نفس امارہ کو، انہیں پتہ ہے ہم نے کیسے ان کے نفس امارہ کو جو ہے نا وہ ایکٹیو رکھنا ہے۔ تو انسان میں آپ کہہ لیجئے یہ نفس نیچرلی برائی کی طرف مائل ہونے والا موجود ہے، اوکے۔ جیسے ایک مووی میں بہت سے سینز ہیں لیکن آپ کو شاید سب سے ایول سین ہی یاد رہے گا، تو یہ دلیل ہے نفس امارہ کی، تو یہ بڑا خطرناک اور بڑا ہیوی چیز ہے نفس امارہ۔ امام غزالی نے کہا تھا کہ یہ ایک وائلڈ ہارس کی طرح، جنگلی گھوڑے کی طرح، اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو پھر یہ آپ کو کرے گا، اور آپ گھوڑے پہ اگر کوئی کبھی بیٹھا ہے تو گھوڑا تہس نہس کر دیتا آپ کا، اگر وہ خراب گھوڑا ہے، بدید گھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل میں بات، اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں، وہ لگام آپ نے کنٹرول کرنی ہے۔ اگر بے لگام چھوڑ دیں گے، کنٹرول کرنا، سیلف کنٹرول ہی لوز ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا سب کچھ، تو پھر یہ گھوڑا آپ کو بھگائے گا، ٹھیک ہے، پھر یہ جہاں آپ کو لے جائے گا آپ جائیں گے۔ سو ڈونٹ بیکم سلیوز آف یور ڈیزائرز۔ شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے، اللہ تمہیں ہوپ دیتا ہے مغفرت سے اور اپنے فضل سے، اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور فحاشی کے کاموں سے۔ فقر یعنی غربت سے، انسیکیور کرتا ہے تمہیں، یہاں سے آتا ہے، اور فحاشی کے کاموں سے۔ یہ اس کا حربہ ہے کہ انسان سے فحاشی کا کام کرا کے اس کو ڈی موٹیویٹ کرے، اور اس کے بعد اس کو کہے کہ تو نکل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جس بندے نے لرنڈ ہیلپ لیسنس اسے کہتے ہیں، جس بندے نے یہ سوچ لیا نا کہ میں تو ہیلپ لیس ہوں، تو بس پھر آپ سمجھیں کہ وہ واقعی ہیلپ لیس ہے، ٹھیک ہے۔ سب مائنڈ گیم ہے، سب ول پاور ہے۔ ہمیں ایج پتہ ہے کیا ہے؟ آج ہی میں بات کر رہا تھا پوڈ کاسٹ میں، گورے پورن نہیں دیکھتے ہیں، پورا ان کا ایک گروپ ہے، کمیونٹی ہے، نو فیپ کے نام سے، نو فیپ کمیونٹی۔ وہ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے مسکولین ایکٹیویٹی، باکسنگ کلاسز جوائن کرتے ہیں، اور نفرت کرتے ہیں۔ یہ گروپ، خاص گروپ کی بات کر رہا ہوں، نو فیپ گروپ کی، وہ نفرت کرتے ہیں پورن سے۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ پورن دیکھتا ہے وہ تو ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ بہت ہی گرا ہوا انسان ہے، یہ گورا کہہ رہا ہے، میسٹربیشن نہیں وہ کرتے۔ یہ والا گروپ نو فیپ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور طریقے نکالے ہوئے انہوں نے یوتھ کو بتانے کے لیے کہ کیسے نکل سکتے ہو تم۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نو فیپ، ٹھیک ہے، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ جب گورا کر سکتا ہے، جس کے پاس نہ دین ہے، نہ تقوی ہے، نہ اللہ ہے، نہ دعا ہے، نہ نماز کا میکنزم ہے، نہ طہارت ہے، نہ ذکر ہے، نہ اذکار، کچھ بھی نہیں ہے، نہ نبی کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا، جب گورا کر سکتا ہے اٹ مینز ول پاور تو ہے نا، اللہ نے دی تو ہی ہے ول پاور۔ تو ول پاور نفس لوامہ ہی ہوتی ہے، ول پاور کا مطلب نفس لوامہ کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے۔ ول پاور کو سٹرونگ کریں۔ ول پاور کیسے سٹرونگ ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کی ول پاور سٹرونگ ہے، سٹرونگ لوگ ہیں، مینٹلی سٹرونگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے سیکھیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ دوسرا، ایکسرسائز، جم، یہ چیزیں، سائیکلنگ، مطلب تھوڑا کھپیں، اپنی باڈی کو تھکائیں، انڈورفن ریلیز کرائیں۔ انڈورفن سیلف کنٹرول کیمیکل ہے، جتنا انڈورفن نکلے گا آپ کا سیلف کنٹرول زیادہ ہوگا، جتنا ڈوپامین نکلے گا اتنا فتنوں کا شکار، اتنا نفس امارہ زیادہ ہوگا۔
تو ڈوپامین روٹین سے ہٹ کے اینڈورفن روٹین کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پسینہ دلوائیں, لٹرلی مطلب ایسی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے چھکے چھوٹ جائیں اور آپ تھک جائیں اور آپ کو جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ اور سوجے, اور یو ول سی آپ کا موڈ بوسٹ ہوگا, انگزائٹی کم ہوگی, سیلف اسٹیم بڑھے گی. ٹھیک ہے نا, ان چیزوں سے کلب جوائن کر لیں, جم جوائن کر لیں. تو یہ بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا. ٹھیک ہے, دوسرا دیکھیں ایسے ٹریگرز کو اوائڈ کریں جو نفس امارہ کو اکساتے ہیں. سبلیمنل میسیجز میں نے آپ کو بتا دیے. ایسی موویز دیکھیں نا جس میں جو ہے نا بیکار قسم کے سینز ہیں جو ٹریگر ہے. ایسی ٹی وی سیریز ہی نہ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی وی سیریز انتہائی گندی ہے, اس میں گندے سین. آئی ایم ڈی بی پہ جا کے ریٹنگ چیک کر لیا کریں, اس کی وہ پی جی ریٹنگ چیک کر لیا کریں, پیرنٹل وہ چیک کر لیا کریں سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے نا, نہیں دیکھنی, بات ختم. جتنی مرضی مشہور مووی ہے نہیں دیکھنی, کیونکہ میرا ایمان جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. ہسٹری پہ میرا بڑا انٹرسٹ, ہسٹری کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں, یوزفل ڈاکیومنٹریز دیکھیں. ڈاکیومنٹری مووی دیکھ سکتے ہیں, ایک کیٹیگری ہے نا موویز کی, ڈاکیومنٹری مووی. تو ریپلیس کریں ان چیزوں کو ان سے. ٹھیک ہے, اس سے نفس امارہ آپ کا کافی کنٹرول میں رہے گا. اور پھر نفس امارہ کو کرب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وضو میں رہنا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وضو میں جو انسان رہتا ہے بار بار وضو کرے, واش روم گئے وضو کر کے نکلا کرے, اس کو عادت بنا لیں. ٹھیک ہے, یہ عادت آپ کو جنت میں لے جائے گی. یہ وہ عادت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وضو کر کے 2 نفل پڑھا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال, جب میں جنت میں انٹر ہو رہا تھا تو بلال کے قدموں کی چاپ میرے ساتھ ساتھ تھی, کیونکہ وہ گھوڑے کی لگام حضرت بلال نے پکڑی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ مین ٹو انٹر جنہ, حضرت بلال. تو کیوں؟ تحیت الوضو, 2 نفل وضو کر کے 2 نفل, اس کو عادت بنا لیں. رات کو روٹین یہ اگر آپ بنا لینا رات کو, آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی چینجز آئیں گے. سونے سے پہلے وضو کریں, وضو کر کے 2 نفل پڑھیں, 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھیں, سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں, سورہ سجدہ پڑھیں, اور آخری 2 آیتیں سورہ البقرہ کی پڑھیں. اس کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی تو کتاب اچھی سی ریلیجس کتاب لے کر بیٹھ جائیں, مے بی سائنس آف دی آور. ٹھیک ہے نا, ابن کثیر کی دا بک آف اینڈ, ابن کثیر کی ہے, دارالاسلام سے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے قرب قیامت کے سائنس ڈسکس کیے ہیں, وہ لے کر بیٹھ جائیں, وہ پڑھیں, نالج پڑھیں. آپ دیکھیں آپ کو اتنی زبردست نیند آئے گی, آپ اتنا اسپرچل فیل کریں گے. وضو کی حالت میں سوئیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا, آپ کو فزیکل اسٹرینتھ ملے گی. یہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج. صحیح حدیث ہے, ہر قسم کی بیماری. اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا, ان کا کلپ سامنے آ گیا, انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی اسٹرینتھ. ٹھیک ہے, جنریشن کیسے قائم رہتی, سیکشول اسٹرینتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایٹ اے سیم ٹائم 9 بیویاں تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹس نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویوں کے؟ 9 ایٹ اے سیم ٹائم 9. ٹھیک ہے, بڑی بات. تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی, ان کی روٹین دیکھیں. تہجد کی نماز, آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام, اس کے بڑے فائدے ہیں, اس میں بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی نفس امارہ بہت کرب ہوتا ہے. یہ تو سورہ مزمل میں ہے کہ قیام تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہ یہی ہے, نفس امارہ کو کرب کرے گی نا یہ چیز جا کے. تو دیکھیں پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے, کرنے کو بہت کچھ ہے. اب آپ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے اپنی روٹین کا حصہ کیسے بنانی ہے. تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, کہ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں. کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیزیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے, فیتھ کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے.
فیتھ کا, ایسی کوئی بک پڑھیں, ٹھیک ہے, کہ فیتھ مجھے پتہ لگے, عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی, لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے, اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ, اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے, فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ بڑھتا کیسے ہے, کم کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے, نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ, یہ ابن قیم کا کوٹ ہے, اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے, انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے, وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے, اوکے. تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں, ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی ہے, او سی ڈی سمجھتے ہیں, obsessive compulsive disorder, اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا, دوائیوں پہ دوائیاں, سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں, دین کا کام کرنا شروع کیا ہے, بیزی ہوا ہوں, او سی ڈی ختم ہو گیا. یہ جو بیماریاں نا, او سی ڈی, میجر ڈپریشن, جنرلائز انگزائٹی, یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل, ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا, پرسنلی میں نے, میرے بہت کلوز ہیں, نہیں ٹھیک ہو رہی. جنرلائزڈ انگزائٹی تھی, پینک ڈس آرڈر تھا, پینک پڑتے تھے, اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی ہے, ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی, شفا دے دی, ٹھیک ہے. اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا, تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھیں, سرچ کریں, گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز, ٹھیک ہے. پہلی بات تھی ایمان, ایمان لاؤ, ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح, سورہ اثر. عمل صالح ہیں کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ, یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ, نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم, کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو, نہ. پہلا عمل پریئنگ, نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ, اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا, ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے, اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس ٹالرنس کی پیک, انتہا ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے, ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں, ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں, لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں نا کہ یار نہیں اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے, تعلق نہ خراب ہو جائے, تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا, کسی باس کو, کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا, اس کے سامنے غصے نہیں ہونا, ٹھیک ہے, یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ ہیں. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں, نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں, ٹھیک ہے, مجھے بات بری لگ رہی ہے, اس لیول کو اوپر لے جائیں, یہ اچھا عمل ہے, اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں, ٹھیک ہے. پھر دیگر ذکر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے, سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے, وہ سبقت لے گئے, وہ سب سے آگے ہیں, سب سے آگے. آپ نوٹ کریں, جنت میں ساری عبادات رک جائیں گی سوائے ذکر کے. سبحان اللہ, یہ اتنا ہی پاورفل, اتنا پسند ہے اللہ کو, اس کے علاوہ سب رک جائے گا.
مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کنسیپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چینٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر ہے. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر، ٹھیک ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا ہے. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے. اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا. کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا، ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے. تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے. بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو کہ آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا سائیکلوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچول بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں، انگزائٹی کی دعائیں، ٹھیک ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے. اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے. تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو. تو اور بھی اذکار بہت ہیں. درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز تیز، اور ذکر کریں ساتھ. آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا. گولز بنائیں، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ. تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں. تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور
34ਵੀं बार अल्लाह अकबर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ये हम पढ़ते हैं उसके नमाज के बाद, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, बेहतरीन ज़िक्र है। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जो सुबह और शाम 100 बार ये ज़िक्र पढ़ेगा, शैतान उसके करीब भी नहीं आएगा। हदीस है, सही हदीस। सोचें जिसके करीब शैतान नहीं आ रहा वो गुनाहों से वैसे ही बच जाएगा इंशाल्लाह। शैतान एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा नफ्स, नफ्स को भी आप कर्ब कर रहे हैं ज़िक्र के थ्रू। तो देयर इज़ अ रीज़न कि पुराने लोग खुश थे, वो खेतों में काम कर, चलते फिरते ज़िक्र, चलते फिरते दरूद इब्राहिमी। आप आज देख लें अपने बड़ों को, दादी दादा नानी नाना, हर वक्त कुरान, हर वक्त कुरान, एक्टिविटी है ही नहीं कोई और, कुरान पढ़ा जा रहा है। और देखें उसके बेनिफिट्स, फ़िज़िकल बेनिफिट्स देखें और उसका साइकोलॉजिकल। तो ज़िक्र की तरफ आएँ, इसको अपनी लिस्ट में डालें, ठीक है। बाकी ये कि कम्युनिटी सर्विस है, हेल्पिंग अदर्स, इसको भी डालें अपनी। ये सारा पैकेज है सेल्फ डेवलपमेंट का, और ये कोई भी मॉडर्न साइंस आपको नहीं बता सकती, ना साइकोलॉजी ना वेस्टर्न स्पीकर, क्योंकि उन बेचारों के पास ज़िक्र है ही नहीं। ज़िक्र आपके पास है, ठीक है, आप करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहाँ पे? 7वें आसमान मेराज पे। पता है आपको, उन्होंने एक मैसेज दिया था हमें। उन्होंने कहा था कि बेटा आप ना मेरी अपनी उम्मत को मेरा एक मैसेज देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? उन्होंने कहा उन्हें कहना कि जन्नत का सॉइल बहुत फर्टाइल है और मस्क से बना हुआ है। मश्क जो होती है ना, मस्क। और जन्नत में जो दरख्त है ना और पौधे, वो तुम्हारी उम्मत का ज़िक्र है। ये पैगाम दिया था। जो जितना ज़िक्र करेगा उसके बाग उतने बनते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, ठीक है, उसके लैंड्स होंगे वहाँ पे, जो जितना ज़िक्र करता जाएगा। तो इसलिए ज़िक्र को अगर आप ले आए ना किसी तरह अपनी रूटीन में, वो भी यूथ में, तो फिर आप देखें बस कि आप इंशाल्लाह कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से। नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स अम्मारा, 2 को ग्रो करना है, तीसरे को कर्ब करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको जो बताई हैं टिप्स, उनको याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।